ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو بزرگو، ایک بات ضرور یاد رکھے. گزشتہ کل ہی ترمذی شریف میں سبق میں ایک بات آئی تھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دو بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو وہ لڑیں گے، ثواب لینے کے لیے لڑیں گے. I want the reward ثواب کے لیے. اور اگر اس کے لیے ڈالنا پڑے چٹھیاں، جس کا نام نکلے وہ آگے بڑھے، تو وہ چٹھی بھی ڈالنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ اذان کا ثواب. اور نمبر 2، پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب. پہلی صف میں معذور ہے ٹھیک ہے، لیکن جو معذور نہیں، پہلی صف کا ثواب مس نہ کرو. میرے نبی فرماتے ہیں اس ثواب کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. No one knows the reward of the first صف and second صف. کون ہے؟ جس کو پتا چلے اس کا ثواب کتنا ہے تو وہ لڑیں گے بیٹھنے کے لیے. نہیں، مجھے بیٹھنا ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی. 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور دوسری صف والے کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے، باقی کے لیے نہیں. اس لیے کوشش کرو جلدی آنے کی، اور آ کر کے پہلی صف دوسری صف میں بیٹھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، جو معذور ہے وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ معذور ہی ہے. لیکن جو معذور نہیں ہے، یہ امت ایسی ہے جو پیچھے رہتی ہے. حالانکہ اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا کہ جتنا قریب ہوں گے منبر کے، اتنا ہی قیامت کے دن اپنے نبی کے قریب ہوگا. ہاں، جتنا منبر کے قریب ہوگا اتنا ہی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہوگا. کیوں؟ قیامت کے دن بھی جمعہ جیسا ماحول ہوگا، اللہ کے نبی اور انبیاء بیٹھے ہوں گے. تو دنیا میں جمعہ میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی منبر کے قریب ہوگا قیامت کے دن. تو بھائیو، خیر یہ تو بیچ میں بھی آتے بھی ایک دم ذہن میں آیا میرے. تو ایک بات ذہن میں آئی، وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی آپ کے فائدے کے لیے. بیٹھنا نہ بیٹھنا آپ کی مرضی ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے. تو کل ہی سبق میں گزرا تھا، رات میں ترمذی شریف میں پڑھا رہا تھا طلباء کو، تو الحمدللہ اس میں یہ حدیث آئی تھی کتاب الصلاۃ میں، صف اولیٰ کی فضیلت کیا ہے.
समझ में बात आ रही है? खैर, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके सामने जो आयत मैंने पढ़ी, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, काश कि हम कुरान को समझते, काश कि हम कुरान को समझते, उसकी आयत को समझते। अल्लाह क्या कह रहा है कुरान की एक एक आयत में, अल्लाह क्या कह रहा है, काश कि हम उस कुरान को समझते। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ख्याल है, अल्लाह क्या कह रहे हैं, अफहसिबतुम, सवाल कर रहा है, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुमको हमने दुनिया में बेकार पैदा किया? अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अबस के माना यूजलेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूजलेस, नथिंग टू डू, इसलिए पैदा किया हमने तुमको। वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, देखो मकसद क्या है पैदा करने का। और ये बात आप लोगों के जहन में है कि दुनिया में कोई चीज जब तक काम करती है तो उसका वैल्यू होता है कि नहीं? और जब उसका वो काम करना छोड़ दे तो हम क्या करते हैं, इसको रिसाइकल सेंटर में डाल देते हैं ना, इसको फेंक देते हैं बिन के अंदर में। अरे मिसाल इस लाइट की ले लो, चलो एक ही मिसाल ले लो, यहां ये लाइट चल रही है, अगर कोई इसको छेड़ेगा तो हमारे ट्रस्टी साहब इसको छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा तो उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रहा है तू यहां? क्योंकि ये मकसद है इसका, सबको रोशनी देना, ये इसका मकसद है। द पर्पस ऑफ द लाइट टू बी ब्राइट हियर इन द मस्जिद। अल्लाह अकबर। अगर मेरा बच्चा एक लैंप रखा हुआ है, माशाल्लाह वो रोशनी दे रहा है और बच्चा मुझे प्यारा है, लेकिन जब वो टच करता है तुम अपने प्यारे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, इसको टच नहीं करो, हालांकि वो प्यारा बच्चा है, लेकिन एक मकसद की वजह से हमने अपने बच्चे को कहना भी छोड़ दिया कि बच्चे को मारना पसंद किया लेकिन इसको छेड़ना नहीं। अब ये अपना काम, अपना मकसद छोड़ दें, बताओ आप क्या करेंगे? इसको रहने देंगे ऐसे ही? रहने देंगे आप? नहीं, आप इसको निकालेंगे और उसकी जगह दूसरा डालेंगे, बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी हो, और फिर ये जो बिगड़ा हुआ है उसको जाकर माशाल्लाह आप अपने घर में सजाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ मुझे? अरे मेरे साथ बात करो ना, हम तो बात ही करते हैं, बात समझाते हैं एक दूसरे को। क्या करेंगे? हम डाल देंगे इसको, बिल में डाल देंगे, है ना, बिल में डाल देंगे। क्या बिस्तर में रखेंगे इसको? ठीक, उसने अपना काम छोड़ दिया, जो मकसद था वो मकसद छूट गया, जो मकसद था इस लाइट का वो मकसद खत्म हो गया, तो इस लाइट को निकाल कर उसकी जगह दूसरी लाइट डाल दी जाती है। तो जब तक ये बल्ब है या ट्यूबलाइट है अपना मकसद बाकी रखती है तो उसका वैल्यू होता है। जिस दिन अगर ये नहीं तो फिर इसको डाल दिया जाता है। आई बात समझ के अंदर? इसी तरह चलो, गाय है मेरे घर पर, बकरी है, भैंस है, भैंस की मिसाल ले लो आप लोग, माशाल्लाह भैंस वो देख कर आए, हमने भी देखा। भैंस जब तक दूध देती है तो हम क्या करते हैं? मकसद है ना इसका, दूध लेने का मकसद है। हम अगर सफर में भी जाएं, नॉर्मली भी लुक आफ्टर, रात को 2 बजे भी उठकर उसको घास चारा डालेंगे, इसलिए फजर में दूध निकालना है, और उसके लिए कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट ग्रास लाने की ताकि बराबर से दूध दे और हमारा मकसद हासिल हो, हमारा मकसद हासिल हो जाए। और अगर हम कहीं सफर में जाएं तो फिर घर वालों को वसीयत करके जाते, भाई रात में या दिन में भैंसों को घास डालना भूलना नहीं है, क्योंकि वो मकसद। लेकिन जिस दिन भैंस या बकरी या गाय या ऊंट है दूध देना छोड़ दे तो आप क्या करोगे? इसको रखकर आप इसको या तो सस्ते दाम के अंदर में बेच दोगे, यू गोइंग टू सेल इट इन द चीपेस्ट प्राइस। नंबर 2, या तो आप इसको कसाई बुच्चर मैन के हवाले कर देंगे, भाई पैसे दे दो, इसको काट करके गोश्त दे दो। क्यों? इस भैंस ने, इस गाय ने, इस ऊंट ने, इस बकरी ने जो मकसद था, मकसद को खत्म कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं। तो मैं और आप जब तक कोई चीज मकसद की होती है रखते हैं, नॉर्मली वी कीप दोस थिंग्स अंटिल द पर्पस, द मोमेंट द एवरीथिंग, द मोमेंट दे स्टॉप benefiting what we should do, what we could do,
ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں جی، اگر شاید یہ آسان مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی جو میرے ذہن کے مطابق تھی، آج میں نے سوچا کوئی ایسی مثال ہو جو میرے ذہن میں ہو، اگر اس ذہن کے مطابق اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تیرے پیدا کرنے کا مقصد، اور نبی نے حدیث میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ۔ روح المعانی میں ترجمہ ہے ہم نے انسان کو، جنات کو عبادت کے لیے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے اللہ ہے کون جو رات دن ہمیں دے رہا ہے، گھاس دے رہا ہے نا، نہیں دے رہا ہے تاکہ میرا بندہ آئے اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، گناہ سے بچیں، حرام کاریوں سے بچیں، اللہ کو راضی کریں۔ وما خلقت الجن، فرمایا ساری دنیا، انکم خلقتم انکم خلقتم، ساری دنیا کو، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ للہ، اور تم کو اللہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وانکم، پوری آیت کا ترجمہ سمجھو تو آپ کو سمجھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات جگہ نہیں، دو تین جگہ پر اللہ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تمہارا امتحان نہ لیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں مسلمان بنا کر، مومن بنا کر، انسان بنا کر چھوڑ دے بیکار، کوئی مقصد ہی نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا، کیا تم کو ہمارے پاس واپس آنا نہیں ہے؟ سوال کر رہے اللہ پاک۔ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ احادیث میں بہت ساری جگہ پر، قرآن میں many places سوال سے میرے اور آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں، کیا تمہیں مرنے کے بعد میرے پاس آنا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایسا کہنا، مرنے کے بعد نہیں آنا ہے، مجھے جواب نہیں دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کمپینین کے ساتھ when they went to perform حج، فائنل حج، تو وہاں مینا میں سوال کر رہے ہیں کون سا دین ہے آج، کون سا دین ہے آج۔ حالانکہ اللہ کے نبی حج میں ہے، صحابہ بیٹھے ہیں مینا میں، فرمایا کون سا دین ہے آج؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرح نہیں، I know، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا آج جو علم ملے گا ہمیں، اگر ہم کہہ دیں اللہ رسول کو پتا ہے تو اللہ کے نبی ہمیں کوئی بات بتلائیں گے، اگر ہم نے کہا ہم کو خبر ہے تو پھر وہ بات نہیں ملے گی ہمیں۔ اللہ و رسول عالم، کون سا دین ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے، مینا میں 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے، 10 ذی الحجہ ڈے آف عید ان مینا، اور 1,124,000 companions are sitting in front of Nabi sallallahu alaihi wasallam in the place of Mina, and Prophet sallallahu alaihi wasallam asking ayyu yawmikum hadha، یہ کون سا دین ہے؟ بخاری شریف کے حدیث۔ پھر پوچھا، اللہ صحابہ نے کہا ہاں 10 ذی الحجہ ہے۔ فرمایا دوسرا سوال کیا کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا حج کا دن نہیں ہے ذی الحجہ کا؟ فرمایا ہاں حج کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، the month of حج۔ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کون سا شہر ہے؟ مینا میں بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں which city is this in بخاری، کون سا شہر ہے؟ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم to put something in their mind، کوئی بات کو بٹھانا ہوتا ہے نا تو سوال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sitting next to behind the رسول صلی اللہ علیہ وسلم on the camel، ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، پوچھا یا معاذ، یا معاذ، دیکھو پیچھے بیٹھے ہیں،
ए माज, हालांकि मैं और आप तब गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लेते हैं ना, फरमाया नहीं या माज, ए माज, लब्बैक या रसूल, हाजिर हो, हाजिर हो। फिर आप खामोश हो गए। फरमाया या माज, फिर कहा लब्बैक या रसूल, मैं हाजिर हूं। फिर कहा या माज, मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा कहा। फिर आप जब बराबर सुनने लगे तो फरमाया भूलना नहीं, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ जरूर पढ़ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। देखा भाई, ये दुआ भूलना नहीं। क्यों कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुक्र कर रहा हूं, लेकिन जैसे शुक्र करना चाहिए वैसे अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकता। तो मैं अल्लाह से कह रहा हूं अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, ऐ अल्लाह तेरा जिक्र करने की और तेरा शुक्र करने की और ज्यादा तौफीक दे मुझे। देखा, और वह हुस्न इबादती, अच्छी इबादत, बेस्ट इबादत, अच्छी इबादत की तौफीक दे। ग्रांट मी तौफीक टू डू बेटर इबादत, वह हुस्न इबादती, बेटर इबादत। अल्लाह ने कुरान में इसी को कहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, वी आई स्लिप्ड, ओके, रिमेंबर द हदीस, शहरिकुम हादा, कौन सा महीना है, कौन सा शहर है, पर आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। कौन? अल्लाह के नबी क्या फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। काश कि हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, काश कि हम सूरह मुल्क पढ़ते भाई। तबारकल्लज़ी 29 first surah we must recite every night after Maghrib or after Isha. This is only one surah will protect us in our grave from the punishment of Allah. हदीस में ये सूरत अगर फरिश्ते अजाब देना चाहेंगे, ये सूरत अल्लाह से कहेगी ए मुझे रोजाना पढ़ता था, रोजाना पढ़ता था, used to recite every day, forgive him, and if you don't want to forgive him, take me out from your Quran, निकाल दे। और अल्लाह का कलाम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह can't take it out from the Quran। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जाओ इसकी मगफिरत कर दी, इसकी मगफिरत। इस सूरत में शुरू करते अल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। मैंने तुम्हें जिंदगी दी और मैंने तुम्हें मौत दी, क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत भी नहीं बतलाई कब आएगी। आई केप्ट यू बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। अचानक मौत आ सकती है, यू डोंट नो। खलक़ल मौता वल हयाता, अगर मुझे मौत बतला दी जाती तो वैसे ही मर जाते हम। If Allah tell me that so and so month, so and so day you're gonna die, अगर डॉक्टर आज मुझे कह रहे तुझे कैंसर है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहो आमीन, कहो भाई, है ना, बीमारियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। The doctor tell me or tell you or tell anybody, may Allah save all of us, वो कैंसर है, अब खाना भी छोड़ देंगे, पानी भी छोड़ देंगे, सोना भी छूट जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह जिसके दिल में। लेकिन मेरी तो मौत आ गई, मैं तो कैंसर, मुझे कैंसर हो गया, क्या होगा मेरा? तो वैसे ही अगर अल्लाह कह दे रहे तुम्हारी मौत फुना दिन में आएगी तो मेरा और आपका क्या होगा? ये नौकरी भी छूट जाएगी, जॉब भी छूट जाएगा, बीवी बच्चे भी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा और घर में बैठे रहेंगे और वैसे ही परेशान होकर वो मोटे भी नहीं बनेंगे, वैसे ही सूख जाएंगे। देख लेना। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? आई हैव गिवन यू द डेथ एंड लाइफ, व्हाई? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आई वांट टू टेस्ट यू, मुझे इम्तिहान लेना है। अय्युकुम, आई वांट टू टेस्ट यू, हु कैन डू द बेटर अमल, हु कैन कम टुवर्ड्स मी, हु कैन फुलफिल द राइट्स ऑफ अल्लाह, who can fulfill the and follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। मैं इसलिए तुमको जिंदगी दी है, फिर मौत आएगी। तो अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा था इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने। मांगोगे ना दुआ ये कि नहीं मांगोगे? किसको याद है? मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बेस्ट अमल एक तो है आदमी को नॉलेज है
لیکن ساتھ میں عمل بھی اچھا ہے. نالج تو ہے نماز فرض ہے لیکن نماز بھی اچھی پڑھتا ہے. وضو کا نالج ہے وضو بھی اچھا کرتا ہے. قرآن کا نالج ہے قرآن بھی اچھی طرح پڑھتا ہے. آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام سنا ہوگا, عطا ابن ابی رباح. یہ تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, حبشی تھے, بلیک حبشی تھے, سیاہ فام تھے, موٹے موٹے ان کے لپس تھے اور کوئی عیب نہیں جو ان کے اندر نہیں تھا. ایک آنکھ نہیں تھی, ایک آنکھ نہیں تھی, ایک کان نہیں تھا, ایک ہاتھ بھی نہیں تھا, ایک پیر بھی نہیں تھا, لنگڑے تھے. لیکن مکہ المکرمہ میں مطاف میں بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے حدیث کی. مکہ کے اس زمانے کے بادشاہ نے کہا تھا کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا سوائے عطا ابن ابی رباح کا. شیعہ قوم ہے کیسے ان کی زندگی, لیکن دیکھو کیا ان کے اندر میں وہ جذبہ تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے لڑتے تھے, یعنی مجھے جگہ مل جائے کہ حضرت کے قریب بیٹھوں. فرمایا ہم اپنے استاد عطا ابن رباح کے پاس ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سر پر پرندے بیٹھ گئے, ایسا بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ. اتنا بڑا عالم, کیونکہ ان کے اخلاق اور ان کے اعمال بہت اچھے تھے. کئی گھنٹوں تک اللہ کے سامنے رونے والے, سجدوں میں اللہ سے مانگنے والے. اور اللہ پاک نے دیکھو مطاف میں کعبہ کے سامنے, اور مکہ کے بادشاہ نے کہا کسی کا فتویٰ نہیں سوائے ان کا جو کرپل بھی ہے, ہاتھ بھی نہیں, کان بھی نہیں, ایک آنکھ سے معذور ہے, سیاہ فام ہے, لیکن علم نے اور اس پر عمل نے کتنا اونچا بڑھا دیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگو اے اللہ بہتر سے بہتر, بیسٹ سے بیسٹ عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک, بیسٹ ذکر کرنے کی, اللہ تیرا نام لینے کی مجھے توفیق عطا فرما. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, when most of the people entered in Islam, Allah revealed the surah اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. The forged people جون they started entering in Islam. اللہ کیا کہتے ہیں فسبح, میرے نبی اب تمہارا کام ہے کیا کرنا ہے, گھومنا ہے, ہو گیا میرا کام نہیں. فسبح, تسبیح پڑھو اللہ کی. فسبح بحمد ربک, اللہ کی حمد کیا کرو. واستغفرہ, اور استغفار کرو. اللہ is telling Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in surah اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح. المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, I have seen most of the time the Nabi sallallahu alaihi wasallam used to say subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. He used to say always this dua because Allah told him fasabbih bihamdi rabbika. You have to praise Allah, you have to glorify Allah, and you have to seek help from Allah or seek forgiveness from Allah. Always used to recite سبحانک اللہم و بحمدک. اگر یاد نہیں تو دوسری تو تسبیح آپ کو یاد ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ نہیں یاد ہے. the last hadith of Bukhari Sharif, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اخیر میں کہہ دو اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. وائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن, سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی تسبیح ہے اللہ کو تو یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بہت ہیوی ہے. قیامت کے دن یہ تسبیح اللہ میزان میں, Allah is going to put the tasbih on the day of Qiyamah in our scale. The scale will become heavier. Allahu Akbar. Which one is that? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. بیسٹ ذکر اللہ نبی صاحب فرماتے ہیں دعا کیا کر اللہم اعنی علی ذکرک, اے اللہ ہیلپ می. اعنی کے معنی میری مدد کر اللہ, ذکر کا بیسٹ ذکر کرنے کی, اور بیسٹ و شکری کا شکر کرنے کی. I can thank you always. Yes, I'm thanking from my mouth
shukr, alhamdulillah. But practically we don't come and thank Allah Tabarak wa Ta'ala for 5-time namaz. That's important. And always, whenever we need, when we do something in this world, we have to do according to sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm eating with sunnah, wash my hand, then you sit down and say Bismillah, then you eat. If you forget, then Bismillah awwalahu wa akhirah. After eating, read the dua, Subhanallah. You will get the food will become a zikr for you. The food to eating, the food when you which you're eating, that will become the sawab for you, reward for you. I entered in toilet, I said Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi, and I came out, this place, I sat in toilet for 10 minutes, it will become ibadat for me, because I am doing according to sunnah of Rasulullah. Allahumma inni ala dhikrika wa shukr. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا, کہیں دور چلا گیا, کیا کہہ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یہ کون سا مہینہ ہے, کون سا دن ہے, اور یہ کون سا شہر ہے. صحابہ نے نہیں بتلایا تو اللہ کے نبی نے بتلایا, فرمایا یہ سب کے سب کیسے حرام, یہاں گناہ کرنا حرام, یہاں کسی کو فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا. جیسے یہاں گناہ کرنا حرام, قتل کرنا حرام. اے مسلمان, ایک دوسرے کو قتل کرنا, گالی دینا, فلاں اور فلاں ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دین, جیسا کہ آج کا مہینہ, جیسا کہ یہ شہر مکہ حرام. That's what saying that Nabi Allah Tabarak wa Ta'ala says وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ کے ایک آدمی کہتا ہے بھائی دیکھو قیامت کے دن سب اللہ کو پتہ چل جائے گا. Allah knows everything. Allah, yes. Firstly, you can see the cameras next to you. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. The camera is there. My mouth is also my camera. My eyes also my camera. My ears also my camera. My hands. I'm not saying, Allah said, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد in Yasin Sharif. I'm going to seal your mouth, your hand will talk. Your leg will speak out everything. Allahu Akbar. So kya? ہاں قرآن میں ہے, ایک تفسیر بتلاتا ہوں عجیب. قرآن میں کیا ہے, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. When Jibril ﷺ used to come to bring the revelation to Rasulullah ﷺ, Nabi ﷺ used to recite with him the Quranic ayat. Alhamdulillah, he was saying, he also saying Saat together, Alhamdulillah. Allah says, لا تحرك به لسانك, do not shake your tongue. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Even though you unlettered, but I'm going to put whole Quran in your heart. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. ہم یہاں پر, لیکن سوال ہوتا ہے, the before this ayat Allah mentioned about the Qiyamah. So what is the link between the Qiyamah and the Nabi sallallahu alaihi wasallam, the recitation of Quran? شارح بخاری شریف کے شارح جو ہے کمنٹیٹر ابو کفال شاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے اللہ نے کہا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. پہلے قیامت کا ذکر, تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ, اے انسان, يُنَبَّأُ الْإِنسان, انسان کو بتا دیا جائے گا. Allah is going to show you everything, everything. The whole کہتے ہیں وہ پورا کھیل شروع ہو جائے گا. What I did in my life in 30 years, in 40 years, in 50 years, in 60 years is going to play in front of you. See what you did. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. ہاں انسان کو جب نامہ اعمال, there look at your نامہ اعمال, he's going to try to quick the pages this side and that side, ادھر سے ادھر گھمائے گا تاکہ کچھ گناہ مس ہو جائے. اللہ کہہ رہے نہیں, ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے, مثال دی. فرمایا میرا نبی انلٹڈ تھا, پڑھا ہوا نہیں تھا, میں نے پھر بھی پورا قرآن ان کے سینے میں اتار دیا. تم انسان ہو, کیا تمہارے گناہ میں بھول جاؤں گا؟
सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम इधर उधर करोगे, तुम मिसलेड नहीं हो सकते, तुम यहां से मेरे सामने से छूट नहीं सकते। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलो अलका मादीरा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। खैर टाइम नहीं है, वरना आई वांट टू गो मोर इन डिटेल अबाउट दैट व्हाई अल्लाह ताला created me and created you and created entire humanity. Why? What was the reason behind the maqsad get finished of the bulb tube light or bhais or gai वगैरह. So what we do, we slaughter them or we throw them in recycle. But our maqsad, Allah told us in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. If you're not going to fulfill my purpose, that what I given you, your purpose, what I given you as amanat, everything is in ni'mat also, and amanat also from Allah. If you don't fulfill, then you will see on the day of Qiyamah what I'm going to do. Allah Ta'ala mentioned the Quran further so much in this ayah. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ. Allah फरमाते हैं क्या तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? You're not going to come to me. I will make you stand. I'm going to ask you question. वो 5 सवाल है, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। 5 सवाल है, जवानी और उम्र और माल और मेरी सेहत। ये 5 सवाल है, जब तक जवाब नहीं देंगे हम हटने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक हम सबको, ये तो कहते हैं ना, एग्जाम पेपर इज आउट, we have to prepare the questions answer before we die. अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।